الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا اور تھوڑی دیر دین کی باتیں کہنے اور سننے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے اجتماعات میں بکثرت شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز خواتین، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور مسلمانوں کی یہ عقیدہ رکھنا بھی چاہیے کہ ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، سارے نظام کو چلانے والا، دن کو رات سے نکالنے والا، رات کو دن سے نکالنے والا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندے کو مردے سے نکالنے والا، مردے کو زندے سے نکالنے والا، اور کائنات کے اندر جو حالتیں آئی ہوئے ہیں وہ حالتوں کو پیدا کرنے والا، چاہے وہ حالتیں خوشی کی حالتیں ہوں، چاہے وہ حالتیں غم کی حالتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، آفتیں ہوں، بیماریاں ہوں، اور اسی طریقے سے کسی کو بیماری دے کر اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں، کسی کو خوشیاں دے کر آزماتے ہیں. زمین کے اوپر جتنے حالات، جتنی مصیبتیں، سب کچھ آتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرما برداروں کے لیے دنیا کے اندر بھی راحت کا ذریعہ بناتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی راحت کا ذریعہ بناتے ہیں. اور نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، شریعت کو اپنے پیچھے ڈالنے والے، دین کو اپنے پیچھے ڈال کر چلنے والوں کے لیے دنیا کے اندر بھی ان کے لیے مصیبتیں ہو جاتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی مصیبتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. اسی لیے ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کو چاہے اچھے حالات ہو، انسان چاہے آرام میں ہو، راحت میں ہو، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. انسان چاہے برے حالات آ جائے، مصیبتیں آ جائے، پریشانی آ جائے، تو یہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. لیکن معزز خواتین،
بہت سارے لوگ دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کچھ مہینوں کو ان لوگوں نے مصیبتیں اور آفتوں کے آنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور جیسے ہی وہ مہینے ان کے پاس آتے ہیں تو ان مہینوں کے اندر طرح طرح کے رسم و رواجات کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ایسے رسم و رواجات اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر آئی ہوئی بلا، ان کے اوپر آئے ہوئے حالات، مصیبتیں کیا ٹل جائیں گی؟ خدا کی قسم، انسان اگر بلاؤں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پورے اسباب کو اگر تیار کر کے رکھ لے تو تب بھی اللہ کی دی ہوئی مصیبت، اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو وہ ہرگز بچ نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چاروں خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں، تو صحابہ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تقدیر پر، جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے وہ سب کے سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ سب کے سب ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو معزز خواتین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ ایک نجومی آدمی، نجومی اس آدمی کو کہتے ہیں جو آگے کی باتیں بتانے والا۔ مثال کے طور پر آج کل بہت ساری عورتیں ایسے باباؤں کے پاس، ایسے عاملوں کے پاس اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ بابائیں ان کی تقدیر بیان کرتا ہے، وہ عامل ان کی تقدیر بیان کرتا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ وہ ہونے والا ہے، تم پر فلاں مصیبت آنے والی ہے، تم اپنی مصیبت سے بچنا چاہے تو ایسی صورت میں یہ کام کر لو، یہ تعویذ لٹکا لو، یہ چیزیں کر لو۔ تو اس طرح کے پیسے حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں ڈرا کر لوگوں سے پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کو نجومی کہتے ہیں، جو آگے کی خبریں دینے والا ہو، جو ستاروں کو دیکھ کر ستاروں کا علم رکھنے والا کہ فلاں ستارہ ادھر ہونے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ایک نجومی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ وقت جو بتلا رہا ہے، جس وقت میں تم نکل رہے ہو، یہ وقت تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ وقت تمہارے لیے برا ہے، لہٰذا اب تم جنگ میں جاؤ گے تو تم جنگ میں ہار پاؤ گے، یعنی ہار جاؤ گے۔ اگر اس کے علاوہ دوسرے وقت میں جنگ میں نکلو گے تو تمہاری جیت ہوگی۔ گویا ہار اور جیت کو اس نے وقت کے ساتھ متعین کر دیا کہ یہ وقت بڑا برا وقت ہے، اس وقت میں تم جنگ کے لیے مت نکلا کرو۔ تو معزز خواتین، وقت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ دن کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ رات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تمام ستارے، تمام چاند، سورج، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو پھر آج کے زمانے میں اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں تب سے یہ عقیدہ لوگوں نے رکھ لیا ہے کہ فلاں دن اچھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ کے ہیں غیر مسلم لوگ، وہ منگل کو نحوست کا دن سمجھتے ہیں، ہفتے کو نحوست کا دن سمجھتے ہیں۔ منگل کے دن کوئی حجامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حجام بھی منگل کے دن کو اپنا حجام کا دکان بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ منگل کے دن کوئی حجامت کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے، اس کو نحوست کا دن مانتے ہیں۔ اور کچھ غیر مسلم ایسے بھی ہیں کہ کچھ مہینوں کو انہوں نے متعین کر لیا کہ اس مہینوں کے اندر راہو کالم کا مہینہ ہے یا آشاڑم کا مہینہ ہے، تو ان آشاڑم اور راہو کالم کے مہینوں کے اندر وہ لوگ نہ کوئی سفر کرتے ہیں، نہ خوشی کی چیز کرتے ہیں، نہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر راحت کا سبب بنے۔ تو بلکہ اسی لیے یہ زمانہ جاہلیت سے
یہ عقیدہ، یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ لوگ کبھی وقت کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی دن رات کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کسی مہینے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے مصیبت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے نحوست کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل رہے تھے تو نجومی نے کہا کہ یہ وقت آپ کا جو نکلنا ہے یہ وقت صحیح نہیں ہے، یہ تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ واپس چلے جائیں، دوبارہ دوسرے وقت میں جا کر جنگ کر لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ میں، اور وقت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ وقت کو برا بھلا کہیں کہ یہ وقت ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، وہ وقت ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ وقت کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، جنگ کے اندر جیت اور ہار کا ذریعہ بھی اللہ ہی ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں جیت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہرا دیتے ہیں، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمایا میں ابھی اسی وقت نکلتا ہوں، اگر اللہ نے میرے حق میں جیت لکھی ہے تو میں ضرور جیت کر آؤں گا، اگر اللہ نے میرے حق میں ہار لکھی ہے تو میں ضرور ہار کر ہی آؤں گا۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجومی کے بات کو باہر کر کے فوراً جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نکل گئے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نجومی ہمیشہ اپنے عقیدے کے موافق لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ حضرت علی نے اس جنگ کو جیت کر واپس آئے، تو اسی لیے تمام جیت اور ہار، تمام وقت، تمام زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اور جس زمانے کے اندر اللہ مصیبت کو بھیج دے وہ زمانہ دوسرے کے لیے برا نہیں ہو سکتا۔ جس زمانے میں اللہ حالات بھیج دیں وہ حالات کے اعتبار سے زمانہ برا نہیں ہو سکتا، بلکہ آدمی کے گناہوں کی نحوست سے حالات، مصیبتیں، بلائیں آتی رہتی ہیں۔ تو معزز خواتین، اب ہمارا ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ آج یا کل ختم ہو جائے گا۔ آج 29 تاریخ ہے، 29 تاریخ ہے محرم الحرام کی۔ اگر چاند آج نظر آ جائے کل سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوگا، اگر چاند کل نظر آئے تو منگل کے دن سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو جس طریقے سے لوگوں نے محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ بنا لیے، اس مہینے کے اندر کوئی شادی بھی نہیں کرتے، نکاح بھی نہیں کرتے، خوشی کی چیزیں بھی نہیں کرتے، اسی طریقے سے محرم کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے سفر المظفر کا مہینہ، یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے، جس طرح غیر مسلم لوگ آشاڑھم کا مہینے کے اندر کوئی خرید و فروخت وہ نہیں کرتے، وہ سفر نہیں کرتے، اسی طریقے سے مسلمان بھی محرم کا چاند دیکھنے کے بعد سفر المظفر کے آخری 30 تاریخ تک 2 مہینے، ان 2 مہینوں کو بڑا نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، بلاؤں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر بلائیں تیزی کے ساتھ آتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھ کر سارے کام، اچھے کام کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو معزز خواتین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک جو 12 مہینے ہم لوگ گزار رہے ہیں، چاند کو دیکھ کر محرم الحرام کا مہینہ سمجھتے ہیں، چاند کو دیکھ کر سفر المظفر کا مہینہ سمجھتے ہیں، چاند کو دیکھ کر رمضان کے روزے رکھتے ہیں، چاند کو دیکھ کر عید مناتے ہیں، تو یہ چاند کے اعتبار سے جو 12 مہینے ہیں وہ 12 مہینے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان 12 مہینوں کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو بنایا ہے، جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ نے، اس وقت سے لے کر 12 مہینے آج تک مسلسل چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو بنایا تو ان 12 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ نہیں ہے، ان 12 مہینوں میں سفر المظفر کا مہینہ نہیں ہے،
جب یہ 12 مہینوں میں یہ دونوں مہینے شامل ہیں تو گویا ہم ان مہینوں کو نحوست سمجھے، ان مہینوں کو خرابی سمجھے، ان مہینوں کے اندر کوئی خوشی اور نکاح کا کام نہ کرے، تو گویا یہ ایسے ہی ہیں جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو جس طرح منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج کے مسلمان، نام نہاد مسلمان، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن سارے رسم و رواجات غیر مسلم کافروں کی طرح سارے رسم و رواجات کرتے رہتے ہیں، تو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ معزز خواتین، سفر ایک مہینہ ہے جو آج رات سے شروع ہوگا یا کل رات سے شروع ہوگا۔ سفر کے مہینے کو عرب حضرات کیا سمجھتے تھے، یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل سے آپ کے سامنے بتاؤں گا، بعد میں اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھوں گا کہ سفر کا مہینہ محرم کے مہینے کے بعد آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے بنائے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اشہر حرم بولے تو وہ مہینوں کی عزت کرنے کا رواج پہلے سے چلا رہا ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب حضرات بھی ان 4 مہینوں کو محترم سمجھتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی کو ختم کر دیتے تھے، جنگ کوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ 4 مہینے بڑے احترام کے ساتھ گزارتے تھے۔ اب جب یہ 4 مہینے میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ایک کے پیچھے ایک ہیں، تو سفر عرب حضرات کے یہاں سفر اس لیے کہا جاتا ہے، سفر کا معنی ہے خالی ہو جانا۔ سفر کا معنی یہ ہے خالی ہو جانا۔ تو محرم الحرام کے مہینے تک وہ جنگ بندی کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اگرچہ کہ وہ اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے سے گزرتا ان مہینوں کے اندر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا، سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو ایسی صورت میں یہ لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے جنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ بعض عرب حضرات سفر کے مہینے کو بعض حضرات کے پاس سفر کا معنی یہ ہے کہ پیٹ کے اندر، ہر انسان کے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے، اور وہ سانپ جیسے ہی ڈستا ہے تو انسان کو بھوک لگتی ہے، تو اس بھوک لگنے کو سفر کہتے ہیں۔ بعض عرب حضرات یہ کہتے ہیں۔ بعض عرب حضرات کے یہاں سفر کا معنی یہ ہے کہ پیٹ کے اندر جو انسان کو بھوک لگتی ہے، اس بھوک کی شدت کی وجہ سے انسان کبھی کبھار موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، تو اس کا نام سفر رکھے ہیں۔ بعض عرب حضرات سفر کا معنی یہ کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسا بخار آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پیلا شروع ہو جاتا ہے، پورا جسم پیلا ہو جاتا ہے، جسے ہمیں صفرے کی بیماری بولتے ہیں۔ آنکھ پیلی ہو جانا، ہاتھ پیلے ہو جانا، یہ بیماری اس کے جگر سے شروع ہوتی ہے، اس کے معدے سے شروع ہوتی ہے، تو پورا جسم پیلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار آدمی اس بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، تو اس کو سفر کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح کا سفر کا معنی کر لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور اس سفر کے مہینے کو لوگ بلاؤں کے آنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، مصیبتوں کے آنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے رسم و رواجات تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا احادیث کے ذریعے سے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ عدوہ، لا عدوہ، جیسا کہ لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کے اندر چلی جاتی ہے، حالانکہ اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ جس کو بیماری دیتے ہیں وہی بیمار ہوتا ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ نہیں پاتی۔ اور اسی طریقے سے فال، برا فال لینا، جیسا کہ آج کل لوگ گھروں کو بنانے میں برا فال لیتے ہیں۔ بہت سارے آدمیاں گھر لینے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ واستو کے حساب سے یہ گھر صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمانہ بھی یہ دیکھتے ہیں اور کافرہ بھی یہی دیکھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اوپر چھوٹی چھوٹی دیواریں کونے میں بنی جاتی ہیں۔ وہ کسی برہمن کو لا کر گھر دکھاتے ہیں، وہ برہمن کہتا ہے کہ تمہاری ڈیلیج ادھر نہیں ہونا سو، ادھر ہونا سو۔ یہ اگنی سنانم، یہ ہوا کا سنانم، یہ ساری چیزیں یہ لوگ دیکھ کر بتاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تکلیفیں مصیبتیں نہیں آنا ہے تو ہمارا گھر واستو کے حساب سے صحیح ہو۔ تو اس لیے آپ ذرا اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کر دیکھیں، کونے کونے میں چھوٹی چھوٹی دیواریں بن کر چھوڑا لے رہی۔ وہ دیوار بننا یہ علامت ہے کہ یہ واستو کے حساب سے یہ دیوار بنی گئی ہے۔ تو معزز خواتین، یہ برا فال لوگ لے رہے ہیں کہ ہمارا گھر واستو کے حساب سے رہا تو ہماری زندگی خوشی سے گزرے گی، ورنہ نہیں گزرے گی، گھر مصیبت کا اڈا بن جائے گا۔ گویا گھر کو مصیبت کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے کو ملی ہے، یہ گھر ہم نے اچھا جمکایا بھائی، کیا بھی پریشانی نے اچھا جمکایا۔ اور بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے، یہ گھر ہم نے جم کو نہیں آیا، کب سے یہ گھر میں آئیں کہ پریشانیاں ہیں۔ تو گویا لوگ گھر کو برا فال لے رہے ہیں کہ ہمارا گھر سیٹ نہیں ہوا ہے، ہمارا گھر ہم نے تکلیف دیا ہے۔ معزز خواتین، کوئی کسی انسان کو نہ کسی کا گھر تکلیف دیتا ہے، نہ کسی کی بلڈنگ تکلیف دیتی ہے، نہ کوئی مہینہ کسی کو تکلیف اور مصیبت کے آنے کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو آتے ہیں انسان کے گناہوں کی نحوست سے آتے ہیں۔ چاہے وہ تاج محل میں جا کر اپنی زندگی گزارے، تاج محل میں رہ کر اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو تاج محل میں رہا تب بھی اس کو مصیبت آ کر ہی رہے گی۔ اگرچہ وہ مسجد میں آ کر اللہ اللہ کہتا رہا اور وہ گناہوں میں ملوث رہا، سود اور بیاج کا پیسہ کھاتا رہا، اور یہاں تک کہ مردہ تو چھوڑو، عورتوں کے اندر بھی سود اور بیاج، وڈی کھانے کا رواج، وڈی کا پیسہ لینے کا رواج عام ہوتا ہوا چلا آ گیا ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، ہمارے اسروا کالنی کے اندر، ہمارے دیول گلی کے اندر ڈاکرا گروپوں سے عورتوں کے ایک گروپ ہے، اور وہ گروپ کے اندر کتنے مسلمان عورتیں موجود ہیں۔ وہ مسلمان عورتیں 4 وڈی پر، 8 وڈی پر وہاں سے لون لیتے ہیں۔ کیا یہ 4 وڈی پر یا 8 وڈی پر لون لینا جائز ہے؟ کیا یہ پیسہ ہمارے لیے حلال بن سکتا ہے؟ کیا اس پیسے کے لینے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں آئیں گی یا آفتیں ختم ہو جائیں گی؟ معزز خواتین، ڈاکرا گروپ اس لیے بنایا گیا ہے کہ کبھی کبھار مرد بنا تو کم از کم حرام سے بچ جائے گا، کبھی کبھار حلال راستے پر بھی آ جائے گا، لیکن حکومتوں نے، گورنمنٹ نے عورتوں پر نگاہ ڈالی اور عورتوں کو اس ڈاکرا گروپ کے نام پر گھر سے نکلوایا اور ان نامحرم مردوں کے سامنے میٹنگ کے نام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ساری عورتیں برقع پہن کر ان کھڑے ہو کر موتنے والوں کے پاس، ان کافروں کے سامنے بیٹھ کر اس کی میٹنگ میں آ کر شریک ہوتے ہیں اور اس کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ
یہ وڈیوں کا لینا اور لون کے نام پر 4 وڈی سے 8 وڈی سے لون لینا، کیا اس وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع نہیں فرمایا؟ سود اور بیاج، وڈی نام بدل کر لو، سود اور بیاج ہی رہے گا، وڈی ہی رہے گی، چاہے اس کا نام لون دے دو، چاہے اس کا نام لائف انشورنس کارپوریشن دے دو، چاہے اس کا نام فائنانس دے دو، کچھ بھی بولو، لیکن وڈی ہی ہوتی ہے۔ وڈی کی نحوست ایسی ہے، فرماتے ہیں علماء اکرام کہ وڈی کے پیسہ کھانا خنزیر کے گوشت سے کھانے سے بدتر گناہ ہے، اتنا بدتر گناہ ہے۔ تو اسی لیے ڈاکرا گروپ آیا تو ہماری عورتیں گھر سے باہر بے پردہ نکلنا شروع ہو گئیں۔ ڈاکرا گروپ آیا تو ہماری عورتیں ان وڈیوں کا پیسہ لے کر، 4 وڈی سے لے کر 10 روپے وڈی میں سود دینے والے بن گئے۔ کئی عورتیں دھندا شروع کر چکے ہیں، کئی عورتیں مجبوری کا نام لے کر ان ڈاکرا گروپوں میں رہ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ڈاکرا گروپوں میں اس لیے ہیں تاکہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ معزز خواتین، جس قوم کے اندر سود کا رواج زیادہ ہوتا ہے، جس قوم کے اندر وڈی کا دھندا زیادہ ہوتا ہے، چاہے وڈی بینک سے لو، چاہے وڈی کسی انسان سے لو، چاہے وڈی ڈاکرا گروپوں کے ذریعے سے لو، وہ سب کے سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا یہ کام ہے۔ اور لوگ وڈیاں پر وڈیاں لیتے ہیں اور نشانہ مناتے ہیں کہ ہمارا گھر صحیح نہیں ہے، ہمارا گھر میں آنے کے بعد تکلیفیں بڑھ گئیں، یہ گھر میں آنے کے بعد مصیبتیں بڑھ گئیں، یہ مہینے میں شادیاں کرنے کی وجہ سے ہماری نحوستیں بڑھ گئیں، تکلیفیں بڑھ گئیں، بلائیں آ گئیں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے یہ نام نہاد مسلمان، معزز خواتین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ کوئی گھر نحوست نہیں ہوتا، کوئی گھر کے اندر مصیبتیں نہیں آتی، اور کوئی مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہوتا۔ نہ سفر کا مہینہ نحوست کا ہے، نہ محرم کا مہینہ نحوست کا ہے۔ 12 مہینے اللہ بنائے تو 12 مہینے بھی بابرکت مہینے ہیں، 12 مہینے بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو اللہ نے بنایا ہے، تو ہم محرم اور سفر کے مہینے کو کیسے نحوست سمجھتے ہیں؟ لیکن نحوست کون ہے؟ انسان کے اعمال انسان کے لیے نحوست ہیں۔ انسان کے اعمال، انسان کے گناہ انسان کو بلاؤں میں ڈھکیل دیتے ہیں، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتے ہیں، چاہے وہ کسی گھر کے اندر موجود ہو۔ اسی لیے نافرمانی کر کے انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معزز خواتین، بے حیائی کا گناہ، بے پردگی کا گناہ، میوزک دیکھنے کا گناہ، سیریل دیکھنے کا گناہ، ٹی ویوں کے اندر ناچ گانے سننے کا گناہ، فلمیں دیکھنے کا گناہ، وڈیوں کا گناہ، بے پردہ کسی نامحرم مردوں سے بات کرنے کا گناہ، یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ کی لعنت ان لوگوں پر برستی ہے جو گانے سنتا ہے، گانے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے۔ اللہ کی لعنت ان لوگوں پر برستی ہے، ان عورتوں پر برستی ہے جو بے پردہ باہر نکل جاتی ہیں، اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو دکھاتی ہیں، غیر محرموں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ لعنت ان لوگوں پر برستی ہے جو سود اور بیاج کو لے کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یا سود اور بیاج کا دھندا کرتے ہیں، چاہے وہ ڈاکرا گروپوں کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ تو پھر ایسے لوگوں پر جب لعنت برستی ہے تو کیا لعنتی آدمی کے لیے خوشیاں آئیں گی؟ لعنتی آدمی کے لیے راحتیں آئیں گی؟ تو معزز خواتین، اسی لیے جب حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے
لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم جو یہ غلط کامیں کر رہے ہو، شرک کا کام کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہے ہو، اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ دو۔ تو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے ان کے خلاف یہ کہا کہ اگر تم واقعاً اللہ کے پیغمبر ہو تو اس چٹان سے ایک اونٹنی بنا کر دکھا دو، ہم تمہارے اللہ کو بھی مان لیں گے اور تمہاری رسالت اور نبوت کو بھی مان لیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اگر میں اپنے اللہ سے ریکویسٹ کر لوں، اگر میں اپنے اللہ سے دعا کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ چٹان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹنیاں بنا دے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر میں اللہ سے دعا کر لوں اور اللہ تمہیں بنا کر دکھا دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ تو ساری قوم نے کہا کہ بالکل ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو پتھر سے گابھن اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چٹان سے پیدا فرمایا۔ یہ اسی چٹان سے ایک اونٹنی نکل کر آئی، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط بھی لگا دی کہ اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کو کے پیر کاٹ دیا اور اونٹنی کو قتل بھی کر دیا۔ تو جب اونٹنی کو ختم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طرح طرح کے عذابات نازل کرنا شروع کر دیا۔ کبھی قحط کا عذاب آ گیا، قحط ایسا بڑا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں رہا، پینے کے لیے پانی نہیں رہا، لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ اب یہ لوگ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شرک کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جو اونٹنی اللہ نے چٹان سے نکالی تھی، اللہ نے اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن سارا کا سارا خلاف کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، ان کے رسول کو ستائے۔ تو اللہ نے جب عذاب ان پر نازل کیا تو سارا ذمہ دار انہوں نے رسول کو بنا دیا، حضرت صالح علیہ السلام کو بنا دیا کہ صالح تم جب سے ہمارے قوم کے اندر قدم رکھے ہو، جب سے یہ حالتیں آ رہی ہیں، گھر گھر کے اندر لڑائی، ماں باپ کے اندر لڑائی، بیٹے بھائیوں کے اندر، بیٹے ماں باپ کے اندر لڑائی، بھائی بھائی کے اندر لڑائی، خات آ گیا، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے آیا۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ تو انہوں نے بدفعلی لی، برا فعل لیا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے آنے کی وجہ سے ہم پر یہ حالت آئے ہوئے ہیں، یہ قحط آیا ہوا ہے، یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کا بہترین جواب دیا، میں نہیں ہے تمہاری حالت کا ذمہ دار، تمہارے اعمال ہیں، تمہارے گناہ ہیں تمہارے حالت کے ذمہ دار، تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو معزز خواتین، اسی لیے کوئی مہینہ نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی گھر منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی بلڈنگ منحوس ہوتی ہے، بلکہ انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ اس کے گناہ اسے نظر نہیں آتے، پھر سمجھتا ہے کہ فلاں ایسا کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ گھر میں آنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ معزز خواتین، توبہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے سفر کے مہینے کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے اندر ریجیکٹ کر دیا، وَلَا سَفَرَ، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی اپنے زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں سفر کے مہینے کے بارے میں، عرب کے اندر جو رسم و رواجات چلتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کر دیا کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رسولوں کو ان کی قوم نے منحوس قرار دیا کہ تم آنے کی وجہ سے ہم پر یہ حالتیں مصیبتیں آئے ہیں،
اللہ نے اس کا قرار جواب بھی دیا کہ رسول آنے کی وجہ سے نہیں، تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے۔ اسی لیے آج بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں اور بہت سارے علماء لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، ناچ گانا چھوڑ دو، بے پردگی چھوڑ دو، فیشن کا لباس پہننا چھوڑ دو، نامحرم لوگوں سے بات چیت چھوڑ دو، اپنے آپ کو پردے میں رکھا کرو، شراب پینا چھوڑ دو، غلط تعلقات چھوڑ دو۔ لیکن لوگ علماء کی بات کو ایک کان سے سنے اور ایک کان سے چھوڑ دیے، اور اللہ کی جیسی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے کبھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دیا، اللہ نے کبھی باپ بیٹے کے درمیان لڑائی، کبھی گھر کے اندر ایسے حالتیں ساس بہو کے درمیان لڑائی، اور یہ ساس بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ بہو کی وجہ سے مصیبت آئی ہے، اور بہو سمجھ رہی ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے، ساس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ بیٹا سمجھ رہا ہے یہ میری وجہ سے نہیں، میرے باپ کی وجہ سے، باپ سمجھ رہا ہے میری وجہ سے نہیں، بیٹے کی وجہ سے، اور گھر والے سمجھ رہے ہیں پورے مل کر ہمارے گھر کے اندر جب سے یہ گھر میں آئے ہیں، جب سے ہمارے گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئے ہیں، گویا کہ یہ گھر اچھا نہیں ہے۔ معزز خواتین، ایسا سمجھنے والے ایک لطیفہ سنیے۔ ایک کالا آدمی، کالا کلوٹا، زندگی میں اس نے اپنی شکل و صورت کو آئینے میں نہیں دیکھا کرتے۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا ایک میدان کے اندر، ایک آئینہ نیچے گرا ہوا نظر آیا، آئینے کو اٹھایا، چہرہ آئینے کے اندر جب جیسے ہی اس کی نظر پڑی، ایک دم کالا کلوٹا بھدا چہرہ تھا، اسے غصہ آ گیا، آئینے کو اٹھا کر فوراً ایک پتھر پر اٹھا کر پھوڑ دیا، اور آئینے کو گالیاں دینے لگا، اے آئینہ تو اتنا بدصورت ہے، اتنا بدصورت ہے، تو اس بدصورتی ہونے کی وجہ سے لوگ تجھے پھینک دیے۔ حالانکہ یہ آدمی کالا کلوٹا ہے، یہ آدمی بدصورت ہے، اس کو اپنی شکل پر دھیان دینے کے بجائے اس نے آئینہ ہی کو بد شکل قرار دیا، آئینہ ہی کو اس نے بدصورت قرار دیا، تو اس لیے آئینے کو اٹھا کر پھوڑ دیا اور سارا کریڈٹ آئینے پر ڈال دیا کہ تو بدصورت ہے، اس لیے لوگوں نے تجھے پھینک دیا۔ تو ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم کبھی فلاں مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، فلاں دن کو منحوس سمجھتے ہیں، فلاں گھر کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ منحوسیت انسان کے اعمال میں ہے۔ انسان گناہ کیا، گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لاٹھی برستی ہے، اسے سمجھ میں آتی نہیں بات۔ تو معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سفر کا مہینہ آج یا نہیں تو کل شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر لوگوں آ کر ایک چیزیں بنائیں۔ 13 تیزی کہتے کیا کی بھائی؟ 13 تیزی کسے بولتے ہیں؟ 13 تیزی بولے تو بعض لوگوں کا عقیدہ کیا بولے تو 13 تیزی وہ ہے جس میں زمین پر 25,000 مصیبتیں زمین پر اترتی رہتی ہیں۔ بعض لوگوں نے 1,00,000 مصیبتیں کا عقیدہ رکھا ہے کہ سفر کے شروع کے 13 دن ایسے ہیں جس میں آسمانوں سے مصیبتیں، پریشانیاں اترتی رہتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگوں کے زبانوں سے آپ سنے ہوں گے، عورتوں کے منہ سے، یہ تیزیاں کے دن ہیں، اس میں آ کر تیزیاں میں آ کر مرد جور ایک ساتھ نہیں رہنا، یہ تیزیاں کے دن ہیں، اس میں نکاح نہیں کرنا۔ معزز خواتین، کوئی بھی خوشی کی چیز کرنے سے منع کرتے ہیں، تو پھر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو گیا یہ 13 تیزیاں میں، کیا بچہ پیدا ہونا، لڑکا پیدا ہونا غم کا ذریعہ ہے؟ اگر یہ مہینے منحوس ہوتے تو پھر اس مہینے کے اندر بچہ بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر اس مہینے کے اندر جو بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی، وہ بچہ اور بچی بھی منحوس ہو جائے گی۔
تو کیا ان مہینوں کے اندر پیدا ہونے والے بچے بچیاں منحوس ہو سکتے ہیں؟ کوئی یہ کہہ کر اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے کہ یہ بچہ سفر کے مہینے میں پیدا ہوا، یہ بچہ محرم الحرام کے مہینے میں پیدا ہوا، اس لیے میں اس بچے کو رکھنا نہیں چاہتا. ایسا کوئی کیا ہے؟ تو معزز خواتین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی طرف غور کریں. ہمیں کتنے گناہ روزانہ کر رہے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں روزانہ کر رہے ہیں. نافرمانیاں کرتے رہے، مرد بھی نافرمانی کر رہا ہے، عورتیں بھی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر کیا اس گھر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کچھ لوگ آئے ہمارے پاس، نکاح ہو کے 1 سال یا 1.5 سال ہوا ہے، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا 3-4 مہینے کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئی. ساس بہو کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، کئی کو بھئی لڑائیاں شروع ہو گئی. بولے تو یہ بچی جب سے گھر کو آئی کی اس وقت سے لے کر ہمارے گھر کے اندر نحوست آ گئی. یہ بچی کے پاؤں بابرکت نہیں آئے. اس طرح ہمارے سامنے ان لوگوں نے شکایت کی ہے. اب میرے سامنے جب یہ باتیں کہنے لگی تو میں نے کہا دیکھو بچی نحوست نہیں، تمہارے اعمال نحوست ہے. کتنا دیے کٹنم میں، کتنا دیے جوڑا گھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 10-11 لاکھ روپے جوڑے کے پیسے دیے، بچے کو فلاں فلاں چیزیں دلائے، ایسے گرینڈ سے ہمیں نکاح کرے، قسم قسم کے پکوان پکائے، اور اس طریقے سے اتنا سونا ہم نے دیا ہے، اتنے تولے ہم نے دیے ہیں، اتنے گھوڑے ہم نے دیے ہیں، اتنے جوڑے دیے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہی نحوست ہے جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا ذریعہ بن چکی ہے. یہی نحوست ہے جو ساس اور بہو کے درمیان لڑائی کا ذریعہ بن چکی ہے. تو معزز خواتین، اس لیے نکاح کو ٹارگٹ بنا کر یا کسی بچی کو ٹارگٹ بنا کر کہ بچی جب سے آئی جب سے لڑائیاں شروع ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے. نکاح کو سنت طریقے سے نہیں کیا گیا، نکاح کو جاہلانہ طور پر کیا گیا، نکاح کے اندر پیسے کو اسراف کیا گیا، نکاح کے اندر لڑکی والوں پر ظلم و زیادتی کی گئی، اور طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کے ویڈیوز بنائے، طرح طرح کی مہنگے کھانے کھلائے، اور سراپا بالکل اسراف کیا اپنے پیسے کو. تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح پر، اس جوڑے پر یا اس گھر کے اندر اپنی رحمت کو نازل فرمائیں گے؟ اللہ کے قانون کو توڑ کر نکاح کیا، اللہ کے حکم کو توڑ کر نکاح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف نکاح کیا، تو کیا ایسے گھر کے اندر برکت آئے گی، محبت آئے گی؟ تو اسی لیے نہ 13 تیزاں کے اندر مصیبت آتی ہے، نہ سفر کے اندر مصیبت آتی ہے، نہ محرم کے اندر مصیبت آتی ہے، نہ کسی اور سال کے مہینے میں مصیبت آتی ہے. مصیبت اسی وقت آتی ہے جب بندے گناہ کرتے ہیں، جب بندے اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا کرتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی پاسداری کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، نہ اپنے دین کا احترام کرتے ہیں، بلکہ نمازیں بھی چھوڑ دیے، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دیے، ذکر و اذکار بھی چھوڑ دیے، صبح سے لے کر شام تک ناچ گانوں کی محفلوں میں لگے رہے، صبح سے لے کر شام تک بے حیائی کے محفلوں میں رہے، اور صبح سے لے کر شام تک اپنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہی رہے. تو پھر کیا ایسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائیں گے؟ اب تو موبائل ایسا آ گیا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گندی گندی تصویریں دیکھنا، گندی گندی ویڈیوز دیکھنا، ناچ گانے دیکھنا. تو اس لیے معزز خواتین، سفر کے مہینے کے اندر کوئی بیماری نہیں آتی، سفر کے مہینے کے اندر کوئی بلائیں نہیں آتی. بلائیں انسان گناہ کرتا ہے جب آتی ہیں. تو اللہ کے واسطے اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ شادیاں نہیں کرتے، اور ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی کرنے والا پاپر ہو جائے گا، اس مہینے کے اندر نکاح کرنے والا وہ خوشی سے نہیں رہے گا. خدا کی قسم، کیا جتنے لوگ آج پریشان ہیں وہ سب کے سب محرم اور سفر کے مہینے میں نکاح کیے ہیں؟
ان 2 مہینوں کو چھوڑ کر دوسرے مہینوں میں نکاح کرنے والے، کیا یہ خوشی سے ہے؟ تو معلوم ہوا مہینوں کا تعلق نکاح سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے نحوست کا دن کب ہوتا ہے؟ جس دن میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے، وہی دن اس کا لیے نحوست کا بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، تو قوم عاد نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اپنے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے 7-8 دن تک مسلسل ایک ایسا طوفان، ایسی خطرناک ہوا ان کو بھیجی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، ہم نے تیز ہوا نحوست والے دن۔ کون سا نحوست والا دن تھا؟ جس دن میں قوم عاد اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا، مسلسل 7 رات 8 دن تک یہ خطرناک طوفان ان کے اوپر لایا، اور ساری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ معزز خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی ملک پاکستان کے اندر ایک ایسا خطرناک سیلاب آیا، آدھا پاکستان ڈوب گیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو 1000 لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو اللہ پر یقین نہیں ہے کہ دن کا پیدا کرنے والا، رات کا پیدا کرنے والا، صبح شام نکالنے والا، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا، زمانے کو پیدا کرنے والا، مہینوں کو پیدا کرنے والا، کیا اللہ کا پیدا کیا ہوا کوئی چیز منحوس ہو سکتی ہے؟ ایک لطیفہ سن لیجئے۔ ایک بادشاہ کا غلام تھا، وہ بادشاہ اپنے غلام کو بڑا حقیر سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا اپنے غلام سے کہ دیکھ، صبح سویرے تو میری صورت کے پاس نہیں آنا، تیری صورت مجھے نہیں دکھانا، اس لیے کہ تیری صورت منحوس صورت ہے۔ جیسا کہ آج کل عورتوں کے اندر یہ رواج بھی ہے، جس کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے وہ عورت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، بیوہ عورت کو گلی میں آ گئی بولے تو بھی یہ نالائق عورتیں جن کے دین کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ دیندار ہیں، جاہل عورتیں، ایسی عورتوں کو جن کے شوہر انتقال کر چکے ان کو منحوس سمجھتے ہیں، اور ان کو اپنے یعنی جن کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں ابھی شادی شدہ نہیں ہوتی ہیں، ان کے گھر کے سامنے گزری تو بھی اس کو اڑا کر بھیج دیتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو معزز خواتین، ایسی جاہل عورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہو کہ جس اللہ نے زندگی دی ہے وہی اللہ نے موت دی ہے۔ کیا آج تم اس بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے ہو کہ اگر وہ گزرے کسی گلی میں یا کسی گھر کے اندر آئے تو گھر کے اندر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور صبح سویرے کوئی آدمی، کوئی عورت بیوہ عورت کی صورت کو دیکھ لیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا پورا دن ہمارا چلا گیا، یہ منحوس صورت کو ہم نے دیکھ لیا۔ کسی شادی میں اس بیوہ عورت کو آنے نہیں دیتے، کسی گھر کے اندر اس بیوہ عورت کو آنے نہیں دیتے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ عورت ایسی منحوس ہے، اس عورت کی نحوست کی وجہ سے اس کا شوہر انتقال ہو گیا۔ تو معزز خواتین، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو صحابہ جا کر جنگ میں شہید ہو گئے اور جن کی بیویاں ہیں یعنی جن کی بیویاں بیوہ ہو چکی تھی، تو کیا کوئی صحابی ان بیوہ عورتوں سے نکاح نہیں کیے؟ حضرت جعفر ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے،
بیوی تھی. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حکم دیے کہ جعفر شہید ہو گئے ہیں اس لیے ان کی بیوی اب نحوست والی بن گئی؟ نعوذ باللہ. کوئی تم ان کی بیوی کی صورت نہ دیکھو، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے. بلکہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرمایا جعفر کے گھر کو کھانا پہنچاؤ، وہ لوگ ایک دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں. معزز خواتین، کوئی بیوہ عورت نحوست نہیں ہے. کوئی بیوہ عورت اس کا شوہر مر جانے کی وجہ سے نحوست والی نہیں بنتی. موت اور حیات کا مالک اللہ ہے. کیا بولنے والے جس بیوہ عورت کو نحوست سمجھنے والے، کیا ان کے شوہرہ انتقال ہوتے نہیں؟ تھپا مار کو بیٹھ گئے دنیا کے اندر، کیا یہ لوگ انتقال نہیں ہوتے؟ تو اس لیے کسی انسان کو نحوست سمجھنا، کسی بیوہ کو نحوست سمجھنا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ بلکہ جہالت ہے. یہ کفریہ لوگوں کا کام ہے، کافروں کا کام ہے. تو اسی طریقے سے بادشاہ نے کہا اس غلام سے کہ تیری صورت نحوست والی صورت ہے، یہاں سے مجھے صبح سویرے تیری صورت نہ دکھانا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتفاق سے غلام بادشاہ کے سامنے صبح سویرے آ گیا. بادشاہ کو غصہ آ گیا، یہ نحوست والا چہرہ صبح سویرے میں نے دیکھ لیا. تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نحوست والے غلام کو صبح سے لے کر شام تک پیٹو، کوڑے لگاؤ. میں نے اس کو حکم دیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی. اب یہ لوگ کوڑے لگاتے رہے. آخر میں غلام نے کوڑے کھا کر تھک کر بادشاہ کے سامنے آیا. بادشاہ سلامت، میری صورت منحوس نہیں ہے، میری صورت منحوس نہیں ہے، منحوس تو تمہاری صورت ہے. میں نے تمہاری شکل دیکھا تو شام تک کوڑے کھایا، تم نے میری صورت دیکھا تو تم امن اور چین سے رہے. تو بہرحال معزز خواتین، اس لیے کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے، کوئی گھر نحوست والا نہیں ہے، کوئی عورت نحوست والی نہیں ہے، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے. نہ 13 تیزہ ہیں، نہ 12 تیزہ ہیں، نہ محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے. بلکہ انسان جیسے برے اعمال کرتا ہے اس کے برے اعمال اس کے لیے منحوس کا ذریعہ بن جاتے ہیں، نحوست کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی برستی رہتی ہے. تو اسی لیے اللہ کے واسطے سچی پکی توبہ کریں، اس طرح کا عقیدہ اپنے دلوں سے نکال دیں. سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں. آپ سے میں ایک اور ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں شادی طے کرنا ہے، اللہ کے واسطے یہ محرم کے مہینے میں یا اس مہینے میں طے کر لیا کریں. اس رواج کو ختم کریں. عورتیں جن رواجوں کو ختم کر دیتی ہیں اس کا سارا ثواب ان عورتوں ہی کو ملتا ہے جو اس مہینے کے اندر نکاحیں کرنے کا رواج بنا لیں. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس کے پیچھے چلنے والے بہت سارے لوگ رہے، ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے پیچھے چلتے رہے ان سب کا ثواب ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا. اور جس نے برے کام کو ایجاد کیا، کسی نے برا کام شروع کر دیا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ برے کام کرنا شروع کر دیے، تو شروع کرنے والے کو اس کا وبال ہوگا. تو لہٰذا ہم اس برے کام کو ختم کریں، اس بدعات کو ختم کریں، اس رسم کو ختم کریں. سفر کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. نہ سفر کے اندر نحوست ہے، نہ محرم کے اندر نحوست ہے، بلکہ نحوست تو انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. انسان اچھے اعمال کیا تو وہ چاہے کسی بھی مہینے میں نکاح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائیں گے. اور اگر انسان برا رہا، اس کے اعمال برے رہے، چاہے وہ کسی بھی رمضان کے مہینے بھی اگر نکاح کرتا ہے، اگر اس کے اعمال برے رہے تو اس کے لیے آخر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نحوست ہی لاتے رہتے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں ہی لاتے رہتے ہیں. لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جن کے یہاں نکاحیں طے کرنا ہے ابھی باقی ہے، تو ان کے لیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان مہینوں کے اندر نکاحوں کو کریں اور یہ رسم و رواجوں کو توڑنے کا ذریعہ بن جائے. تو بہرحال معزز خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں، اور ہر اجتماع کے اندر ہماری تڑپ یہی ہے کہ دیکھو یہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ جاہلانہ رسم جو لوگ کرتے ہیں، جو عورتیں کرتے ہیں، ایک تو سفرے کی فاتحہ دلاتے ہیں اسی مہینے کے اندر،
پتہ نہیں یہ کیا سفرے کی فاتحہ کیا ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کس بنیاد پر کیا کیا کرتے. اس کا اسلام اور قرآن سے نہ نبی سے نہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ایک آیت بھی کے اندر اس طرح کی آیتیں نہیں ہیں، ایک واقعہ بھی اللہ کے نبی کا اس طرح نہیں ہے. تو اس لیے ساری غلط باتیں ہیں، ساری رسم و رواجیں ہیں. لہٰذا یہ تمام عورتوں تک بات پہنچائیں، اپنے متعلقین تک. اور اسی طریقے سے ہمارا یہ ویڈیو اسی لیے ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ ہر فرد تک ہماری بات پہنچ جائے، تاکہ لوگ ہدایت پانے والے بن جائے. تو لہٰذا ایک تو آپ کو ہر اتوار آپ کے سامنے یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ اجتماع کو آنے سے پہلے اپنے محلے کے اندر، اپنے گلیوں کے اندر پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، سہیلی ہو، کوئی بھی ہو، اس اجتماع تک لانے کی ضرور کوشش کریں. آپ کسی بہن کو یہاں پر لائیں گی، وہ توبہ کر لے گی کسی کام سے، کسی گناہ سے، تو پھر وہ نیک بن جائے گی. لانے والی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتے رہیں گے. جب تک یہ اعمال کرتے رہے گی اس کا اعمال کا اجر اسے بھی ملے گا، اور جس نے لانے کا ذریعہ بنی، جس نے یہاں توبہ کرنے کا ذریعہ بنی، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہی رہیں گے. اسی لیے اگلے اتوار اور اسی طرح ہر اتوار آتے ہوئے اپنے سہیلیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو سب ساتھ لانے کی کوشش کریں، اور گھر کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کیا کریں. اس لیے کہ نماز کے ذریعے سے ہر معاملہ حل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ کم از کم تلاوت کرنے کی عادت بنا لیں، اور روزانہ استغفار، درود شریف، اور گھر میں سارے افراد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کی مجلس ہر گھر کے اندر قائم ہو جائے. ہر گھر کے اندر پورے افراد مل کر اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. اور فضل اعمال کی تعلیم ہر گھر کے اندر کرنے کا ایک معمول بنا لیں، اس لیے کہ اس کے اندر صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں. اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر دینداری پیدا ہوگی. اور ہمارے مکتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں، اور اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کا پابند بنائیں، اور خود بھی آ کر اس کی پابندی کریں، پیار و محبت کے ساتھ سمجھا کر نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہیں، نماز چھوڑنے سے کیا کیا نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سمجھا کر انشاءاللہ اگر اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، بیٹے کو نمازی بنا دیں گے، گھر کا ماحول بدل جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.